ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ میں آپ لوگوں کو کل ارکان الارث بتا رہا تھا کہ وراثت کے کتنے ارکان ہیں، مورث، وارث، موروث، اور مورث، وارث، موروث، اس چیز کو میں سمجھا رہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ارکان الارث جو 3 ہیں یہ آپ لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے تعلق سے کچھ سوال لکھ لو، اس کا جواب دے دو گے تو ایک بار پھر سے یہ ریویژن ہو جائے گا۔ سوال لکھ لو، پھر میں آگے پڑھاتا ہوں۔ چلو، سوال نمبر 1، عرف الارث لغۃ و اصطلاحا۔ عرف الارث لغۃ و اصطلاحا۔ سوال نمبر 2، ارکان الارث ثلاثۃ فما ہی۔ ارکان الارث ثلاثۃ فما ہی۔ سوال نمبر 3، وضح المراد بالمورث والوارث والموروث۔ وضح المراد بالمورث والوارث والموروث۔ ایک سوال اور لکھ لو تاکہ پورے سبق کی وضاحت ہو جائے اس سے۔ ان سوالوں کا جواب اگر آپ دے لیں گے تو یہ سمجھیے کہ سبق کا ایک بار پھر سے اعادہ ہو گیا۔ لکھو، مات شخص وترک ابنہ وارضا زراعیہ۔ مات شخص، مات شخص، ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ ماتا شخص، ماتا یا منہ تو مرنا نہیں ہوتا ہے۔ ماتا شخص وترک ابنہ وارضا زراعیہ۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنا بچہ چھوڑا اس نے، اور قابل کاشت زمین چھوڑی۔ وارضا زراعیہ۔ حدد ارکان الارث مما ذکر۔ ان میں ارکان ارث بیان کرو، کون وارث ہے، کون مورث ہے، کون موروث ہے۔ حدد ارکان الارث مما ذکر۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ ان سوالوں کا آپ جواب دے دیں گے تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک دم پکا ہو گیا۔ اور ان سوالوں کا جواب آپ کسی ڈھونڈنا نہیں ہے، بس انہی میں سے میں نے لکھا دیا ہے۔ جو بات میں نے بتائی ہے، لکھائی، سمجھائی ہے، یہ جواب سب اسی میں سے مل جائے گا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے کی چیز اب ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک ہیڈنگ ڈالو، اسباب الارث۔ وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ کس چیز کی وجہ سے آدمی کسی کا وارث ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کسی کا وارث ہوگا؟ جیسے مان لیجئے کوئی آدمی کہیں پانی میں یا ندی میں ڈوب رہا تھا اور کسی نے اس کی جان بچا لی، کسی نے اس کو پانی سے نکال کر کے اس کی جان بچائی، تو کیا یہ جان بچانا، اس آدمی کی جان بچانا، یہ سبب ارث میں سے ہوگا؟ بہت بڑا کام کیا اس کے ساتھ نا۔ بھائی پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس کی جان بچا لیا، اس نے اس کو نکال لیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے نکال لیا اس کو، تو بہت بڑا کام کیا۔
تو کیا اتنا بڑا کام اس کے ساتھ اتنا بڑا احسان کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اس کی جائیداد میں وارث ہو جائے گا؟ کیا احسان عظیم وراثت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ ہم تمہارے بیٹے پوتوں سے زیادہ اہم ثابت ہوئے ایک موقع پر، جو کام تمہارے بیٹے پوتوں نے نہیں کیا ہے اس سے بڑا کام ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، لہٰذا ہم کو بھی تمہاری جائیداد میں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے، ہمیں بھی حصہ دار ماننا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو کیا یہ وراثت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل صاف ہے کہ 3 چیزیں اگر ہیں، 3 چیزیں تو وہ وراثت کا سبب بن سکتی ہیں، تینوں چیزوں میں سے کوئی اگر ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز وراثت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ ابھی میں ان 3 چیزوں کو دکھا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے سبب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتا دیتا ہوں۔ سبب بولتے ہیں لغوی اعتبار سے سبب کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے، حسی طور سے یا معنوی طور سے، اس کو سبب بولتے ہیں۔ لکھو السبب لغتاً، السبب لغتاً، لغوی اعتبار سے سبب کیا ہے؟ ما یتوصل به الی غیرہ، ما یتوصل به، یتوصل پہنچا جائے، توصل به مانے جس کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے پہنچنا، ما یتوصل، وصلہ سے ہے جی، وصلہ، ما یتوصل به الی غیرہ، جس کے ذریعے پہنچا جائے دوسرے تک، حسن او معنن، حسی طور سے یا معنوی طور سے۔ جیسے مان لیجئے آپ کا گھر ندی کے اس پار ہے اور آپ کے ایک ساتھی کا گھر ندی کے اس پار ہے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو اپنے ساتھی کے گھر جانا ہے، آپ پل کے اوپر سے ندی پار کر کے گئے، تو گویا پل ایک سبب ہوا ندی پار کرنے کا، اپنے دوست کے گھر پہنچنے کا۔ پل ایک سبب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا پل نہیں ہے تو ناؤ ہے جو ادھر سے ادھر لے کر کے لوگوں کو جاتی ہے، ناؤ کے ذریعے سے آپ اس پار اترے، اپنے ساتھی کے گھر گئے، تو ناؤ بھی ایک سبب ہے۔ تو یہ ظاہری سبب ہے، سمجھ گئے؟ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری نہیں بلکہ معنوی ہوتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کوئی بو ہے، ایک بو ہے، پھول میں ہے، وہ بو ہے نا، اور وہ پھول پیڑ میں لگا ہوا ہے، اس کی خوشبو آپ کے ناکوں تک، آپ کی ناک تک اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں کوئی سبب تو ہوگا نا، کیسے وہ خوشبو آ رہی ہے؟ وہ خوشبو پہنچنے کا سبب یہ ہوا ہے، وہ ہواؤں پہ لد کر کے وہ خوشبو آپ کی ناک تک پہنچ رہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سبب ہو گیا، یہ معنوی سبب ہو گیا، ایسا سبب ہو گیا جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو سبب، اسباب جو ہوتے ہیں، اسباب، سبب جس کے ذریعے دوسروں تک پہنچا جائے، یہ حصے بھی ہو سکتے ہیں اور معنوی بھی ہو سکتے ہیں، یہ سبب دکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دکھ سکتے ہیں یہ سبب۔ تو سبب کا لغوی معنی میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ما کیا کر رہے ہو؟ ما یتوصل به الی غیرہ، جس کے ذریعے دوسرے تک پہنچا جائے، حسی طور سے یا معنوی طور سے، اس چیز کو سبب کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس چیز کو
سبب کہتے ہیں. اسی سے ہے وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. ان کے تمام سبب ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سبب ٹوٹ گئے. اصطلاحی اعتبار سے لکھو کہ سبب کس کو کہتے ہیں. اصطلاحاً ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. اسے پہلے دیکھ لو، لکھ لو، پھر میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم، آواز نہیں صاف جا رہی ہے. ما يلزم، لزم يلزم، ما يلزم من وجوده الوجود. آواز کیسے جائے گی؟ تم سب لوگ میوٹ کر لو نا اس کو، تب آواز صاف شروع تو جائے گی. ما يلزم من وجوده الوجود، مطلب ہے ما يلزم من وجوده، جس کے موجود ہونے سے موجود ہونا لازم آتا ہے. ابھی ایسے اس کو لکھ لو، پھر میں سمجھا دیتا ہوں. ابھی ما يلزم من وجوده الوجود، جس کے موجود ہونے سے موجود ہونا لازم آتا ہے. ومن عدمه العدم، اور جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كالنصاب لوجوب الزکوٰۃ، جیسے کہ نصاب ہے، مال کا نصاب تک پہنچنا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے نصاب ہے، نصاب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ آواز ایک دم صاف ہے. جیسے نصاب ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. اب دیکھو نصاب یہ سبب ہے. نصاب کیا ہے؟ اب اگر نصاب موجود ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، وجوب زکوٰۃ ہے. نصاب کا اگر وجود ہے، بھئی ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہوتا ہے، وہ میں نصاب نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. بہرحال اتنا تو آپ جانتے ہوں گے موٹے طور سے کہ اگر کوئی مال نصاب تک پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ چکا ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اتنی بات تو معلوم ہے نا. تو ہم سبب بتا رہے ہیں، اصطلاحی اعتبار سے سبب بولتے ہیں جس کے موجود ہونے سے موجود ہونا لازم آتا ہے. یعنی اگر نصاب موجود ہے تو زکوٰۃ کا واجب ہونا ہے، یہ لازم آئے گا کہ زکوٰۃ واجب ہو. اور اگر نصاب نہیں ہے تو وجوب زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی نصاب کا اگر عدم ہونا لازم ہے تو وجوب زکوٰۃ کا عدم ہونا بھی لازم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اصطلاحی اعتبار سے سبب کسے بولتے ہیں؟ ہاں، جس کے موجود ہونے سے سبب کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے وہ چیز ہے جس کے موجود ہونے سے موجود ہونا، وہ جس کے لیے وہ سبب ہے، اس چیز کا موجود ہونا لازم آتا ہے. جیسے نصاب یہ سبب ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے. تو اگر نصاب موجود ہے تو وجوب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا واجب ہونا لازم آئے گا. اور نصاب موجود نہیں ہے تو زکوٰۃ کا واجب ہونا موجود نہیں ہے. تو جس کے موجود ہونے سے موجود ہونا لازم آتا ہے اور جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو سبب کی لغوی تعریف اور سبب کی اصطلاحی تعریف آپ لوگوں نے ٹھیک سے سمجھ لیا ہوگا.
ٹھیک ہے؟ ہاں،